کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 11ویں باب میں سے اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو دناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سال کے دوران آج 14واں اتوار ہے، اور آج کے دھیان و گیان کے لیے ہماری مرکزی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ مقدس متی کی انجیل کے خزانوں میں سے ایک خوبصورت آیت ہے، اور اس آیت میں دنیا کے بے شمار انسانوں کے لیے دعوت عام ہے، اور یہ دعوت سب تھکے ماندوں کے لیے ہے۔ یہ دعوت یا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو تسلی، دلی سکون اور آرام کے متلاشی ہیں، جو ان چیزوں کی تلاش میں ہے۔ انسان بھٹکتا ہے اور تلاش آرام و سکون کی کرتا ہے، لیکن اسے مل نہیں پاتا۔ وجہ کیونکہ جہاں یہ سب کچھ مل سکتا ہے یا مل جائے گا، شاید وہ اس شخص کو یا اس جگہ کو پہچان نہیں پاتا۔ لیکن آج کی پاک انجیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ حقیقی تسلی، دلی سکون اور آرام میرے یسوع کے پاس ہے۔ اس لیے وہ سب کو بلاتا، سب کو دعوت دیتا ہے کہ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یسوع ہمیشہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، کم ٹو می، میرے پاس آؤ۔ اور اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں مختلف اوقات میں یسوع نے لوگوں کو بلایا، انہوں نے اس کی آواز کو سنا اور اپنے دکھ، درد یا تلاش
کو حاصل کیا یا اس سے رہائی پائی۔ مثال کے طور پر مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں لازر کی بہنیں غمگین دلوں کے ساتھ تسلی اور اطمینان کی متلاشی تھی، اور یسوع نے تسلی دیتا ہے، غمگین دلوں کو تسلی دیتا ہے، اور لازر کو آواز دے کر کہتا ہے کہ اے لازر نکل آ۔ اور جب وہ قبر سے نکل آیا تو اس کی بہنوں نے تسلی پائی۔ اناجیل میں دلی آرزو رکھنے والوں کو یسوع یہ کہتا ہے کہ اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب۔ اسی طرح جو یسوع کی تلاش کرتے ہیں، یسوع ان سے مخاطب ہو کر یوں کہتا ہے کہ آؤ اور دیکھ لو۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں۔ اور آج کی پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع تھکے ماندوں سے مخاطب ہے اور ان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اے سب تھکے ماندوں اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ عزیزو، آج کی انجیل پر جب ہم بیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی بنیادی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم 3 نکات پر غور کریں گے، یا اس موضوع کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں پر بیان و گیان کیا جائے گا۔ اور میرے واعظ کا جو حصہ ہے یا جس پر میرا واعظ مبنی ہوگا وہ آیات ہے۔ ہمارے آج کے بنیادی نکات کیا ہے؟ پہلا ہے انویٹیشن، دعوت۔ اور دعوت کیا ہے؟ میرے پاس آؤ، کم ٹو می۔ ہمارا دوسرا نقطہ ہے دا پاتھ وے، یسوع کا راستہ یا یسوع کی طرف راستہ۔ اور آیت ہے میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، یہ وہ راستہ ہے۔ تھرڈ اینڈ لاسٹ پوائنٹ، دا پرومس، وعدہ۔ اور وعدہ کیا ہے؟ یسوع یہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے، اگر میرا جوا اٹھاؤ گے اور مجھ سے سیکھو گے تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ تو آج کی ہماری یہ 3 بنیادی نکات ہے، آئیں ان پر غور کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا نقطہ انویٹیشن، کم ٹو می، میرے پاس آؤ۔ عزیزو، میرے پاس آؤ، یہ الفاظ صرف ایک دعوت نہیں بلکہ ایک پکار بھی ہے۔ اور یہ پکار کرتی کیا ہے؟ تھکے ماندوں کو، بوجھ سے دبے ہوئے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آواز کیا ہے؟ میرے پاس آؤ۔ آواز کن کے لیے ہے؟ وہ سب جو تھکے ماندے ہیں۔ اور آواز کون دیتا ہے؟ وہ کوئی عام نہیں، یہ آواز بھی عام نہیں ہے اور یہ دعوت بھی عام نہیں ہے۔ آواز دینے والا کون ہے یا اپنے پاس بلانے والا کون ہے؟ وہ یسوع المسیح، دنیا کا نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا ہے۔ وہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو بات پاس بلانے کی ہے، اور جب پاس کسی کو بلایا جاتا ہے یا پاس آنے کے لیے آواز دی جاتی ہے یا انوائٹ کیا جاتا ہے تو در حقیقت دس انڈیکیٹس کمپینینشپ، ٹوگیدرنیس۔ جب بات جانے کی ہے تو پھر تو بندہ اکیلے ہی جائے گا، اوکے، لیکن جب بات آنے کی ہے
تو اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ کمپینینشپ ہے، ٹوگیدرنیس ہے، بینگ ٹوگیدر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع ہمیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ ہو جائیں اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس کے پاس جانے کا جو احساس ہے وہ بہت خاص ہے، اور میں نے بار بار کہا ہے کہ ہم جاتے کس کے پاس ہے؟ یسوع المسیح، خدا کا بیٹا، ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یسوع کے پاس یا اس کی آواز کو سن کر اس کے پاس جانا ایک دعوت کو، انویٹیشن کو قبول کرنا ہے۔ اور کیسے؟ پہلے اس کی آواز کو سننا، پہچاننا اور پھر رسپونڈ کرنا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے لسن، انڈرسٹینڈ اینڈ رسپونڈ، 3 باتیں۔ تو یسوع ہم سب کو بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں یہاں ہوں، صرف میری طرف مڑو۔ تم کدھر اور کس کی طرف جا رہے ہو؟ اب تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں خود تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کہاں۔ The only thing required is to recognize، اس کی آواز کو پہچاننا اور اس کی طرف بڑھنا۔ لیکن اس کے لیے سننا جو ہے وہ بہت اہم اور بنیادی عمل ہے، کیونکہ یسوع خود انڈیکیٹ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں کہاں ہوں۔ تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نہ تو تمہیں روک سکتا ہے اور کوئی کنڈیشن بھی نہیں ہے کہ کون آ سکتا ہے یا کون نہیں آ سکتا ہے۔ سب آل کی بات ہے، ایوری ون کی بات ہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہو، میرے پاس آؤ۔ سب اور میرے پاس، کسی اور کے پاس نہیں، سب کے سب آؤ لیکن میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اب اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہی بات ہے، میں نے کہا سننا، دعوت کو قبول کرنا، اور وہ ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے سب کو، جیسے بھی ہم ہیں یا جو بھی ہم ہیں، یعنی کہ اس بلاوے کے سب اہل ہیں، تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے بالخصوص۔ وہ شخص یا وہ لوگ آج بلائے جاتے ہیں جو بوجھ کی وجہ سے ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور مسیح میں میرے عزیزو، بوجھ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے یا کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یقیناً ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی بوجھ کے نیچے زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آواز سننا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے تو کم ٹو می کی جو پکار ہے اس کا سننا اور رسپونڈ کرنا نہایت اہم اور لازمی ہے، ضروری ہے نا۔ اگر بوجھ سے دبے ہیں، تھکے ماندے ہیں، تو اس آواز کو پہچاننے اور اس کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کم ٹو می، میرے پاس آؤ، انویٹیشن۔ آج کا ہمارا دوسرا نقطہ ہے دا پاتھ وے، راستہ، اور یسوع کی طرف بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ یسوع کہتا ہے میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ عزیزو، آپ کی توجہ درکار ہے۔ یقینی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ جوا کس کو کہتے ہیں، آئی ہوپ، اور سیکھنا بھی پتا ہے۔ لیکن جب جوے کی بات کی جاتی ہے
اس کو ہمیشہ شاگردیت کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے. جس طرح کہ ربی اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی گردن کو جوے کے نیچے رکھو اور اپنی روح کو ہدایت حاصل کرنے دو. سو جوا اور سیکھنا دے انڈیکیٹ ڈسائپلشپ. یہ شاگرد ہونے کی شرط اور مزاج ہے. مطلب کیا ہوا؟ جوا یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، عطایت کرنا، حوالے کر دینا، کسی کے کنٹرول میں دے دینا. اور یہ کون کرتا ہے؟ ایک شاگرد کرتا ہے. اور جب بات سیکھنے کی ہے، ٹو لرن کی ہے، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سیکھتا ہے؟ شاگرد سیکھتا ہے. اور کس سے سیکھتا ہے؟ اپنے استاد سے یا ربی سے یا گرو سے سیکھتا ہے. تو جوا اور سیکھنا در حقیقت شاگردیت کی طرف اشارہ ہے، شاگرد ہونے کی طرف اشارہ ہے. یا شاگرد ہونے کی دوسری اشکال ہے. اور عام طور پر جو ہمارے پنجابی کلچر ہے، جمعے کی بات کی جاتی ہے کہ شاگردوں کو دے دیا جاتا ہے یا اس کو اس میں باندھ لیا جاتا ہے. تو آج یسوع جو ہے ہمیں یہ حقیقت سکھانا چاہتا ہے کہ میرا جوا اٹھا لو. اٹ مینس دیر از another one. ایک اور جوا بھی ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں وہ نہیں، میرا جوا اٹھا لو. کیونکہ میرا جوا کیا ہے؟ نرم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. سو اٹ آلسو مینس کہ جو دوسرا جوا ہے اس کا بوجھ بھاری ہے اور وہ نرم نہیں ہے، اور وہ جوا غلامی کا ہے، اور وہ جوا گناہ کا ہے، وہ جوا پستی کا ہے. اور یسوع کہتا ہے کہ اس سے نکل کر میرا جوا اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. بات تو جوے میں ہی آنے کی ہے، لیکن در حقیقت یہ جوا آزادی دیتا ہے. جس طرح کے غلاطیوں کے نام لکھا ہے، حق میں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزادی کے لیے آزاد کیا، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو. تو مطلب کیا ہوا کہ ہم غلامی کے جوے یا گناہ کے جوے سے آزاد کر دیے گئے ہیں. لیکن کس نے کیا ہے؟ یسوع نے. اور کیسے کیا ہے؟ ہمیں آزادی دے کر. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ میرا جوا اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. بوجھ کیسے ہلکا ہو گیا؟ بڑی سادہ سی بات ہے، کیونکہ اس جوے میں صرف ہماری گردن نہیں بلکہ یسوع بھی اس میں کیا ہوگا؟ برابر کا شریک ہے. اور جب اس جوے میں ہم دونوں ہوں گے، یسوع اور میں ہوں گا، وہ اس میں شریک ہوگا یا میرے بوجھ اٹھانے میں شریک ہوگا، تو یقینی طور پر بوجھ ہلکا ہی نہیں ہوگا بلکہ بوجھ ختم ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا بوجھ اٹھا لیتا ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے. اور ہمیں کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. وہ ہمارا بوجھ باندھتا ہی نہیں بلکہ خود اٹھا لیتا ہے. اب اس جوے میں میں اکیلا نہیں یا ہم اکیلے نہیں بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس بوجھ کے نیچے چلنے کی ضرورت ہے جس کے نیچے ہم چلتے آ رہے ہیں. اس لیے there is a change. اور وہ چینج کیا ہے؟ غلامی کے جوے سے نکل کر، گناہ کے جوے سے نکل کر آزادی میں آنا اور یسوع کے جوے کو اٹھا لینا.
تیسرا اور آخری نقطہ، وعدہ، دا پرومس۔ اور پرومس کیا ہے؟ کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے، اگر تم میرا جوا اٹھا لو گے، اور اگر تم مجھ سے سیکھو گے، تو وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے، پھل کیا ہے، اثر کیا ہے؟ کہ تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ دی اینڈ رزلٹ۔ عزیزو، آج کی تلاوت میں جو لفظ آرام ہے، ریسٹ جو ہے، یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور میں اس پر بڑا غور کرتا تھا کہ کیا اس کا ایک ہی مطلب ہے؟ دونوں دفعہ جب لفظ ریسٹ یا آرام استعمال ہوا ہے تو کیا اس کا ایک ہی مطلب ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو، آئیں اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا آرام، میں تمہیں آرام دوں گا، I will give you rest، یہ پہلا ہے۔ دوسرا یہ ہے you will find rest، تم آرام پاؤ گے۔ تو یہ 2 طرح کا ہے۔ پہلا کہ یسوع کہتا ہے کہ میں تمہیں آرام دوں گا، I will give you rest، اور دوسرا تم آرام پاؤ گے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے پہلا جو ہے یہ فوری اور اسی وقت ہے، اور اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ آئے جن کو آرام درکار تھا، جو مختلف قسم کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے، انہیں فوری آرام حاصل ہوا۔ جب کوئی کوڑی آیا تو وہ پاک صاف کیا گیا، جب کوئی بیمار آیا تو اس نے شفا پائی، جب کوئی اندھا آیا تو اس نے بنائی پائی، اگر کوئی مردہ آیا تو اس نے زندگی پائی۔ فوری آرام، اینڈ اٹس ونڈرفل ایکسپیرئنس۔ وائی؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے ٹیسٹ کراؤ تو بندہ ادھر ہی کھجل ہوتا رہتا ہے، پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آؤ اور پھر وہ میڈیسنز دے گا کہ 1 ہفتہ ٹرائی کرو پھر مجھے بتانا آرام آیا کہ نہیں۔ ایسی بات نہیں، میں تمہیں آرام دوں گا، ہیئر اینڈ ناؤ، ابھی، فوری، ایٹ ونس، کیونکہ وہ طبیبوں کا طبیب ہے، طبیب اعظم۔ اب یہ تو فوری آرام ہے۔ کوئی بھی آیا، کسی نے بھی یسوع سے رجوع کی اور اس نے شفا پائی، اور بے شمار لوگ آئے اور شاید اس کے بعد چلے بھی گئے، لیکن اس کا جوا شاید نہیں اٹھایا اور اسے سیکھا بھی نہیں ہے۔ آئے، اپنی حاجت پوری کی اور پھر چلے گئے۔ کڈ بھی ایک خیال ہے۔ لیکن دوسرا نام کیا ہے کہ یو ول فائنڈ ریسٹ، اور یہ آرام جو تم پاؤ گے یہ زندگی بھر کے لیے ہے، اور یہ آرام زندگی بھر کے لیے ابدی آرام کیسے پاؤ گے؟ اس پر ایمان لا کر، اس کا جوا اٹھا کر اور اس سے سیکھ کر۔ اور دوسرا آرام جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ تم آرام پاؤ گے، یہ تھوڑا تھوڑا ہم سبت کے تناظر میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سبت کا آرام، یہودی قوم جو ہے سبت کو کیا کرتی ہے؟ آرام کرتی تھی، ڈے آف دا لارڈ۔ تو یہ سبت کا آرام جو ہے یہ خدا کی بادشاہی کی علامت بھی ہے۔ When there is only peace, love and unity, worship, no any other work، تو یسوع ہمیں فوری آرام بھی دیتا ہے، دیر پا آرام بھی دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن آرام۔
یسوع اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ آؤ کچھ آرام کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بڑے بزی ہیں، لیکن آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور بیسٹ کون سا شخص ہے جس کے پاس جا کر آرام اور سکون مل سکتا ہے؟ وہ یسوع ہے، کیونکہ یسوع اپنے شاگردوں سے بھی یہ کہتا ہے کہ آؤ آرام کر لو، تھوڑا آرام کر لو۔ عزیزو، ہم بڑے مصروف ہیں اور شاید کئی دفعہ مختلف وجوہات کی بنا پر بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ The invitation is very clear۔ کام نہیں مکنے۔ عام طور پر ہمارے بزرگ کیا کہتے تھے؟ کام نہیں مکتے بندہ مک جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کام تو نہیں مکنے۔ مکنا کنے میں؟ بندے نے مکنا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اپنی جانوں کے لیے آرام پانے کی ضرورت ہے۔ اور کہاں جا کر آرام پانے کی ضرورت ہے؟ یسوع کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، جانوں کے لیے بھی اور جسمانی طور پر شفا دینے کے لیے بھی، ابدی آرام، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن یسوع کے پاس جانا، اس کا جوا اٹھانا اور اس سے سیکھنا بنیادی شرط ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا انسان کسی نہ کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، یا اس بوجھ کی کئی اقسام یا صورتیں ہو سکتی ہیں ممکنہ، اور ہم اس سے ہر کوئی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں کس بوجھ کے نیچے دبا ہوں۔ کیا وہ گناہ کا بوجھ ہے؟ کیا وہ غلامی کا بوجھ ہے؟ کیا وہ دکھ یا پریشانی کا بوجھ ہے؟ کیا وہ گھر کی ایکسٹرا ذمہ داریوں کا بوجھ ہے؟ کیا وہ قرضے کا بوجھ ہے؟ کیا وہ بچوں کی شادی کی فکر کا بوجھ ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی پر سوچ و وچار کر سکتا ہے کہ میں کس بوجھ کے نیچے دبا ہوں۔ اور اگر ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ ہاں، یہ بوجھ جس کے نیچے میں دبا ہوں، مجھے اس سے رہا ہونے کی ضرورت ہے، and surely we will find solution۔ جب ریئلائز ہی نہیں کریں گے تو پھر بوجھ سے نکلیں گے بھی نہیں۔ تو عزیزو، ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص کسی نہ کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اور کوشش میں بھی ہے نکلنے کی، لیکن نکل نہیں پا رہا۔ بوجھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، بڑھتا جاتا ہے۔ ہم بڑی ٹرائی کرتے ہیں، بہت ہاتھ کو مارتے ہیں، لیکن there is no result۔ and you know why؟ کیونکہ ہم اپنی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں خود اس کا مقابلہ کروں گا اور اس سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اوکے، ون وے گڈ، لیکن اگر آپ اس کو اکیلا اٹھائیں گے یا اٹھانے کی کوشش کریں گے یا اس بوجھ سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ یا ہم سب ناکام ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں، بوجھ ہلکا نہیں ہو رہا، تو یسوع مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ میرا جوا اٹھا لو، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ If you are not successful, then you need to ask the Lord,
help me. Lord, help me, I am sick. Lord, help me, I am afraid. Lord, help me, I am disappointed. And he will be there. وہ اپنے قوی ہاتھ سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس دلدل سے نکالے گا. اگر اس بوجھ سے نجات پانا چاہتے ہیں تو نجات پانے دینے والے کے پاس جانا چاہیے, جو دے سکتا ہے, جو طاقت اور قدرت رکھتا ہے, اور وہ ہم سب کو بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ, کم ٹو می, میرے پاس آؤ. میں جانتا ہوں کہ تمہیں کیا درکار ہے, میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, میں جانتا ہوں کہ تجھے کیا چاہیے. عزیزو, بڑا سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ شاید بوجھ کے نیچے دبے ہیں لیکن آواز سن نہیں پا رہے, یا جدھر جانا چاہیے جا نہیں پا رہے, یا جو بلاتا ہے اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے. تو کلام آج کا دعوت دیتا ہے, listen to him, جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. جمعے کے بوجھ میں میں خود تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں. دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, غم بانٹنے کے لیے میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. عزیزو, حقیقی آرام میرے یسوع کے پاس ہے, حقیقی خوشی میرے یسوع کے پاس ہے, حقیقی تسلی میرے یسوع کے پاس ہے, ہمیشہ کی زندگی میرے یسوع کے پاس ہے, کیونکہ ہر دکھ اور بیماری کا علاج یسوع ہے اور اس کا نام ہے. If you believe that, آپ یقیناً اس کی محبت, شفا اور زندگی کا تجربہ کریں. تو آئیں اس کی آواز کو سنیں, اور آواز کیا ہے؟ میرے پاس آؤ. آئیں یسوع کے پاس جائیں, بٹ وتھ کانفیڈنس. خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل اور توفیق بخشے. آمین.